ارکان خمسہ 5 ہیں جو ہم کہتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلامیات کی کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد خاص کامل بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب پتہ چلا توحید رسالت کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ آگے آئے گا وہ ڈیٹیل والی حدیث، یہ نجدیوں والی روایت آئے گی نا، اس میں وہ آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک انڈیا کے ہیں، اب تو انڈیا نے بھی اس بندے کو نکال دیا انڈیا سے۔ اس کا ایک لیکچر تھا انگلش میں، اردو میں نہیں تھا، اگر اردو میں ہوتا تو بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے، انگلش میں تھا۔ اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ رسول اللہ کی رسالت کو مانے بغیر دنیا سے چلا جائے، اور کئی لوگوں کے، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک بزرگ آدمی تھے، ان کی سوچ تھی جو بھی تھا معاملہ، میں نے دیکھا سنا ان سے کہ ان کا بھی یہ نظریہ تھا، اور واضح طور کہتے ہیں اللہ کو مانتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، بس وہ نیک اچھے عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی ان کا نظریہ تھا، انہوں نے مجھے کچھ نام گنوائے، فلاں عیسائی ہے، جیسے لاہور میں گنگا رام ہے، یہ ہندوؤں نے بنایا یا کسی عیسائی نے کوئی ہاسپٹل بنایا، تو وہ اس بندے کا نظریہ تھا کہ وہ بھی جنت میں جائے گا اگرچہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ حالانکہ فرمایا اسلام، قرآن میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں قیامت تک اسلام رہے گا، اور فرمایا اس کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ایک ہے، اللہ کی گواہی اور رسول اللہ کے عبد خاص اور رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ اسلام کی بنیادوں میں پہلی چیز ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتا، فائدہ ہے اس کی؟ کوئی فائدہ، ضائع ہے عمل اس کے، کیونکہ پہلی چیز اللہ اور پھر رسول اللہ۔ اچھا، وہ ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی نہ مانتا اور توحید پہ یقین رکھ کے اس امت میں رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد اس کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، قرآن آیا، لیکن وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو ان کے الفاظ تھے کہ وہ بندہ بھی چانس رکھتا ہے جنت میں جانے کے۔ حالانکہ اجماع امت اس بات پر ہے، قرآن و سنت کا قطعی عقیدہ ہے، اور اس کے اندر کسی دنیا کائنات کے مسلمان کا اختلاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جن لوگوں تک دعوت پہنچی، یہ آگے آئے گا، ابھی حدیث میں آئے گا، دعوت پہنچی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر دنیا سے چلے گئے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کے اوپر اجماع امت، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کسی بھابی دیوبندی سنی شیعہ کا اختلاف، کسی معتزلی، یہ کسی کو، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو فرمایا یہ پہلی چیز اللہ اور رسول اللہ کی گواہی دی، اور نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو کیا مطلب ہے قائم کرنے کا؟ ہمیشہ پڑھنا، تعدیل ارکان سے پڑھنا، دل لگا کے پڑھنا، اللہ کی یاد میں ڈوب کے پڑھنا، اب وہ ملنگوں والا قائم کرنا نہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا تھا، فرمایا جس نے رسی بھی رکھی جو رسول اللہ کے دور میں، اس کے خلاف بھی تلوار اٹھے گی نہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے۔ اور حج کرنا، حج اس پر ہے جس کے اللہ تعالیٰ استطاعت عطا فرمائے۔ ایک روایت اس کی شرح کے اندر مولا علی قاری لکھتے ہیں، اگرچہ اس کی سند کے اندر کچھ کلام ہے، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استطاع الحج، جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا، فلیمت ان شاء یہودین و ان شاء نصرانی، تو چاہے وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے، اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یعنی حج ہوتے ہوئے، مال ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، پیسہ ہے، حج فرض ہے، اور اس کے باوجود بندہ نہیں کرتا حج، تو یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر، لیکن مومن وہ اس سے آگے کا درجہ ہے، وہ نیکسٹ لیول ہے، وہ ان چیزوں کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں، انہیں اپنے اندر لانا پڑتا ہے۔ ایک عقیدے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ نظریات ہوتا ہے، کچھ عقائد، کچھ ایمان کی باتیں، وہ مومن۔ تو اسلام کے لیے یہ بنیادی 5 ہیں۔